سر میرے خیال میں اس ایوان نے بڑی اچھی روایت قائم کی ہے کہ ایک قرارداد لے کر آئیں اور جس میں ہماری قومی اسمبلی کے ارکان کی گرفتاری اگر پارلیمان کے احاطے سے ہوئی ہے تو اس کی سب نے مذمت کی ہے اور اس میں کوئی ifs and buts شامل نہیں ہے، انکنڈیشنل ہے۔ یہ انتہائی نامناسب عمل ہوا۔ توقع رکھتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ نتائج لے کر آئے گی اور ایسے نتائج لے کر آئے گی کہ آئندہ کسی کو یہ احساس کرنے کی سوچے بھی نہیں۔ باوجود اس کے کہ سر ماضی میں ہمارے ایم پی ایس کو سندھ اسمبلی سے بھی گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا، پولیس موبائلوں میں ٹھڈے مارے جاتے تھے، ہم نہیں چاہتے کسی اور کے ساتھ ہو۔ باوجود اس کے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہمارے جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں وہ جب حکومت میں کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح کے عزائم ہیں اور جس طرح کی باڈی لینگویج ہے جو آج اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے اس سے زیادہ ہوگا، لیکن یہ سب سر کوئی بہت زیادہ پروڈکٹیو عمل نہیں ہے۔ آپ گیلری کے لیے پلے کرتے ہیں جیسا کہ ایک معزز رکن نے 2 روز پہلے کیا اور چیئرمین صاحب نے ان کو 2 روز کے لیے سسپینڈ کیا۔ انتہائی نامناسب الفاظ انہوں نے یہاں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ادا کیے۔ بدقسمتی کے ساتھ ان کی کوئی مذمت نہیں کی گئی۔ بدقسمتی کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو تحریک انصاف کے جلسے میں جو زبان استعمال کی، جو ان کا مواد تھا اور جو 2 روز سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں، ایک صوبے کی منتخب وزیر اعلیٰ جو کہ خاتون ہیں، ان کے متعلق اتنی بد تہذیبی والی گفتگو نہ صرف جلسے میں ہوئی بلکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی بھی دیکھیے، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ عوامل ہیں جو اس ماحول کو جنم دیتے ہیں کہ جس سے اس طرح کے ایب نارمل ایکشنز مختلف جوانب سے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ جس ہم سول سرچنگ کی بات کر رہے ہیں، سر یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس سول سرچنگ کو پریچ کرے اور پریکٹس کرائے۔ یہ نہیں کہ دوسرے نے اگر غلط زبان استعمال کی ہے یا کسی کی گرفتاری کی مذمت نہیں کی تو میں کہتا ہوں کہ جناب میں بھی تمہاری گرفتاری کی مذمت نہیں کروں گا۔ مختلف جوانب سے یہ تقریر ہو چکی ہے، میں اس کی اتنی گہرائی میں نہیں جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ سر میں ایک ناانصافی جو اس ملک میں ہو رہی ہے اور جس پہ میں بہت عرصے سے گفتگو گائے بگائے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں سر اسلام آباد ہائی کورٹ ٹائپ کی ہائی کورٹس ہونی چاہیے، بہت ضرورت ہے۔ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہے جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی مقدمہ لگے تو اگلے دن جج صاحبان اس کو اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ فیوچرسٹک اور ہائپوتھیٹیکل سچویشنز میں بھی آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا ابھی سے جواب لے کر آئیں گے۔ فلاں آدمی جو کہ گرفتار ہے وہ کہتے ہیں اس کو لاپتہ کرنے کی، لاپتہ نہیں بھی تھا تو کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سر اس ملک میں کراچی سے لے کر بلوچستان تک اس ملک کا نوجوان لاپتہ ہے۔ ہائی کورٹ الیکشن کے معاملے میں تو ڈیسیجن دے دیتی ہے کہ باقی دوسرے صوبوں میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، تو کل کو معزز ہائی کورٹ اسی طریقے سے میں توقع رکھتا ہوں کہ پورے ملک کے بچوں کے لیے بھی بات تو کریں۔ ہم نے تو کی ہوئی پٹیشنیں، کیا لاپتہ افراد کا کمیشن، کیا ہائی کورٹ، کیا سپریم کورٹ تک کہاں تک نہیں پہنچے، لیکن آر دے چلڈرن آف لیسر گاڈز کہ کوئی ان کی بات نہیں کر رہا۔ میرے 107 کارکنان لاپتہ ہیں، ایک ایک کی رہائی کے لیے ان کی ماں، ان کے گھر والوں کی بپتا عدالتوں تک، متعلقہ اداروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے تو لوگوں کے جوتے گھس گئے ہیں۔ لیکن اس طرح کا کوئی انصاف جو کہ بڑا ریپڈ ہے، بڑا کوئی میں کہتا ہوں کہ سرعت کے ساتھ ملنے والا نظام انصاف ہمیں مہیا نہیں ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ جناب وہاں پر بھی دیا جائے۔ کسی کی بھی حکومت ہو، کل تحریک انصاف کی تھی، آج مسلم لیگ نون کی ہے، آنے والے دور میں کسی کی بھی ہو، ان حکومتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے سے۔ موجودہ حکومت نے جی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس سے آگے جائیے۔ اس ملک کے بچوں کو جنہوں نے بندوقیں نہیں اٹھائی ہیں یا جو بندوقیں چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایمنسٹی کا اعلان کیجئے، عام معافی کا اعلان کیجئے، ان کو بازیاب کرائیے۔ لیکن یہ
طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میری ایک پرٹیکولر پولیٹیکل لیننگ ہے تو جناب اسی پولیٹیکل لیننگ کا کہیں سے جوڈیشری میں لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں اور وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کے اوپر فیصلے دے رہے ہوں. یہ انتہائی نامناسب قدم ہے. جناب ڈپٹی چیئرمین، میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ جس خدشے کا میں نے پہلے اظہار کیا تھا کہ جس طرح کی ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے پولیٹیکل سسٹم میں، یہ ہیٹ کسی کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ سود مند نہیں ہے. ہمارے دوست جب ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے یا آج دیگر دوست اپوزیشن میں ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب بس ہم آئیں گے تو ہم نے بدلے لے لینے. نہیں سر، یہ والا عمل بدلہ لینا ہے. میں نے اپنے پازیٹیو ایکٹس کے ذریعے بدلہ لوں، میں اپنی کارکردگی کے ذریعے بدلہ لوں، میں اپنی کارکردگی کے ذریعے لوگوں کو بتلاؤں کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے. آج کیونکہ بعض دوست اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کر یہ باور کرا رہے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. کتنے ہمارے وہ دوست اور وہ لیڈرشپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. قبر کا حال تو مردہ زیادہ بہتر جانتا، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے. لیکن کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا دینے سے اور لوگوں کے جذبات کو مزید چارج کر دینے سے کیا پاکستان کے اور مختلف صوبوں کے جو عام لوگوں کو مسائل لاحق ہیں ان کا حل نکل سکے گا؟ بدقسمتی سے نہیں نکل سکے گا. یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار محدود سے محدود تر ہونا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کہ وہ کردار بڑھا ہی ہے. لیکن میرے اور دیگر لوگوں کے جن جن اقدامات سے جہاں جہاں کنسیڈ کرنے سے وہ کردار بڑھا ہے اس پہ بھی تو سول سرچنگ کر لیں. آپ دوسرے کے لیے اتنا کم گراؤنڈ چھوڑ جائیں کہ وہ قدم بھی باہر نہ نکال سکے تو پھر آپ کو جناب اس سے بھی کم گراؤنڈ ملے گا اپنی پولیٹیکل جو ول ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا. ہیونگ سیڈ دیٹ سر، جو اس دن ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا کوئی مذمت نہیں کر رہا تھا اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ جب آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی مذمت نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہونے والی ایسی کسی بھی زیادتی کی مذمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.